السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات میں کیا کیا کریں؟ شادی کی پہلی رات کیسے گزاریں؟ شادی کی پہلی رات میں اسلامی طور طریقہ کیا ہے؟ آج مکمل تفصیل کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس ویڈیو میں باتیں بتاؤں گا، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، خاص طور سے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ حضرت اس ٹاپک پہ بھی ذرا ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج ہو سکے، اور دیکھیں کہ اسلامی سوال پوچھنے میں کوئی آر نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ غیروں کا طریقہ اپنائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ صحیح طریقے کا معلومات کر لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی اس دنیا میں سب سے پہلا رشتہ کون سا بنا؟ ماں بیٹے کا، بیٹے باپ کا نہیں، نہ بیٹی باپ کا، نہ بیٹی ماں کا، ان میں سے کوئی رشتہ نہیں بنا۔ سب سے پہلے جو رشتہ بنا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ بنا ہے، یعنی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسری سے مائی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور یہ جنتی رشتہ ہے۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ جنتی رشتہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات میں کیا کیا کریں۔ سب سے پہلے تو جب لڑکا اپنے بیوی کے کمرے میں ملنے کے لیے جائے تنہائی میں یعنی رات میں، تو ابتدا جو ہے یہ غیروں کے طور طریقے سے نہیں، یعنی ہیلو ہائے ہی واٹس ایپ ان سب سے نہیں، بلکہ ہمارا مذہب اسلام جو طور طریقہ بتاتا ہے اس سے کرنا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے پہلے سلام پیش کرنا ہے۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ بیوی سلام میں پہل کرے، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آج زندگی کی نئی شروعات ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ سلامتی کے ساتھ ہی اسٹارٹ کریں۔ اس کے بعد میں لڑکے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے کچھ تحائف، کچھ گفٹ لے کر جائے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، تو بہتر یہ کہ آپ اس کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے مٹھائی وغیرہ، میٹھا وغیرہ لے کے جائیں تاکہ رشتے میں اور مٹھاس بنی رہے اور مضبوطی پکڑے۔ اس کے بعد میں سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں باوضو ہو جائے، وضو بنا لیں، اس کے بعد میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، اس لیے کہ آج یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کے رحم و کرم سے ہوا ہے۔ رب نہ چاہے تو درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، بہتر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ دونوں لوگ باوضو ہو جائے، مصلی ہو تو مصلی بچھا لیں، بہتر یہ ہے کہ عورت کے دوپٹے کو بچھایا جائے، شوہر آگے نماز پڑھے اور اس کی بیوی پیچھے نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور جب سلام پھیریں تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھے اور کچھ بال اس طریقے سے مٹھی میں پکڑ لے، زیادہ تیز نہ پکڑے جس سے دقت ہو، پریشانی ہو بیوی کو، نارمل انداز میں پکڑے۔ اس کے بعد میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد دونوں لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ مالک مولا، آج ہم دونوں نے نئی زندگی کی شروعات کی ہے، ہمارے رشتے میں پاکیزگی پیدا فرما، ہمارے رشتے کو اور مضبوط بنا، شیطان کے مکر و فریب سے ہم دونوں کو محفوظ و معمون فرما، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ مالک مولا ہمارے حق میں جو بھی اولاد ہو ہمیں نیک صالح اولاد صحیح سلامت عطا فرما، یہ دعا کر لے۔ اب اس کے بعد میں میاں اور بیوی دونوں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، پیار محبت کی باتیں کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل جانوروں کے طریقے سے ٹوٹ پڑے، پیار محبت کی باتیں کریں۔ یہ جو بیوی ہے یہ آپ ہی کے لیے ہمیشہ کے لیے بن کے آئی ہے۔ اس کے بعد میں جب ہم بستری کرنا ہو
تو شرط یہ ہے کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں تیار ہوں، ایسا نہیں کہ لڑکا تیار ہو گیا ابھی بیوی تیار ہی نہیں ہوئی ہے، دونوں لوگ تیار ہو جائیں۔ اور اگر بیوی بھی تیار ہو چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کی خبر کریں تاکہ اس بات کو عمل میں لایا جا سکے۔ اور ہم بستری کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا بتایا ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ ہم بستری کرنے چلیں اس سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھیں دونوں لوگ۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس کو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ اور ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ لائٹ بالکل جلی نہ ہو، لائٹ کو بند کر دے، نارمل اجالا ہو، اور میاں اور بیوی بالکل برہنہ نہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ بدن سے کپڑے نہ اتاریں، بالکل ننگے نہیں ہونا ہے، یہ بالکل بے حیائی والا کام ہے۔ آپ کو اتنا ہی کپڑا اتارنا ہے جتنا ضرورت ہو، یعنی غیروں کے طریقے کو نہیں اپنانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بات کو عمل میں لے کر آتے تو آپ اوپر سے چادر ڈال لیا کرتے تھے، لہٰذا اس سے بے پردگی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ ہم بستری کرنے سے پہلے آپ اگر ننگے بھی ہوتے ہیں تو اوپر سے چادر ڈال لیں تاکہ بے حیائی نہ ہو، ورنہ اس کا اثر آپ کی اولادوں پر پڑے گا، اور پھر آپ عالم علماء کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ حضرت تعویذ بنا دو، یہ بنا دو، وہ بنا دو۔ آپ یہ پہلے دیکھیں کہ بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے۔ جب بے حیائی پر ہی بنیاد رکھی گئی ہو تو اولادیں کیسے صالح ہو سکتی ہیں۔ اور ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہم بستری کرتے وقت میاں اور بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو بالکل نہ دیکھیں، یعنی ہم بستری کرتے وقت اس خاص کام کو کرتے وقت میاں اور بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو بالکل ہرگز نہ دیکھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سے اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ نابینا پیدا ہوگی، یعنی اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ تو کیا کوئی ماں باپ چاہے گا کہ اس کے اولادیں پیدا ہوں تو ان کے جسم میں کوئی عیب ہو؟ بالکل نہیں چاہے گا۔ تو میرے بھائیوں اس بات کا ضرور خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے ہم بستری کرتے وقت گفتگو نہیں کرنا، بات چیت بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کا نقصان یہ ہے کہ بزرگان دین اپنے تجربات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس سے اندیشہ یہ رہتا ہے کہ جو اولاد پیدا ہوں گی وہ توتلی پیدا ہوں گی۔ تو میرے بھائی ذرا بتاؤ، کبھی آپ یہ چاہو گے کہ آپ کی اولاد توتلی ہو؟ بالکل نہیں چاہو گے۔ کچھ ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے اولادیں پریشان رہتی، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو قبلے کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، اور جانوروں کے طریقے سے آپ کو یہ کام نہیں انجام دینا ہے۔ جو اسلامی طریقہ ہے میں وہ آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ بیوی جو ہے وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہو اور شوہر اس کے اوپر ہو، یہ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی بھی بیٹھی ہو اور ہسبینڈ بھی بیٹھا ہو، یعنی بیوی اور شوہر دونوں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کام کو عمل میں لے کر آئیں، یہ دونوں طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی طریقے کو آپ نہ اپنائیں، اس میں ہی آپ کے لیے بھلائی ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر میاں اور بیوی میں جو بھی پہلے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ آج نئی زندگی کی پہلی رات ہے، تو ایسا نہ کریں کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک فارغ ہو جائے تو وہ ہٹ جائے، بلکہ دوسرے کا خیال رکھیں، ورنہ اسی وجہ سے زندگی میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کا یہ بات سبب بن جائے گی۔ میاں اور بیوی کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ دونوں لوگ خوش ہو جائیں۔ اور ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں کہ اگر شادی کی پہلی رات میں یا اور کبھی بھی زندگی میں بیوی پیریڈ سے ہو تو اس رات میں ہم بستری نہیں کرنا ہے، اس سے دونوں لوگ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور دونوں لوگوں کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پیریڈ کی حالت میں یعنی حیض کے حالت میں ہم بستری بالکل نہیں کرنا ہے۔ آپ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے تو بھی آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور بتائیں گے۔ اور اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے کہ رات میں آپ نے کیا کیا کیا، اس بات کو آپ اپنے فرینڈ میں یا کسی اور سے بھی شیئر نہ کریں، بالکل یہ بالکل پرائیویٹ بات ہے،
ان باتوں کو کسی سے شیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں تو بالکل غلط بات ہے۔ ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم بستری کرنے کے لیے خاص مقام بنایا گیا ہے وہیں پہ آپ جائیں، اس کے علاوہ عورت کے پیچھے کے مقام میں آپ ہم بستری بالکل نہ کریں، وہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تو تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جہاں سے چاہو وہاں سے آؤ، لیکن جہاں پہ روکا گیا وہاں پہ رک جائیں آپ۔ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں، لوگوں کے بتانے سے اس بات کو پتہ بھی چلا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات میں ایک جھلی ہوتی ہے، اگر وہ زائل نہ ہو، یعنی عورت کے شرمگاہ میں ایک جھلی ہوتی ہے وہ زائل ہوتی ہے، اگر وہ زائل ہو جاتی ہے تو اس سے خون نکلتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہے۔ اور اگر وہ زائل نہیں ہوتی ہے تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میری بیوی شاید کہ کسی غلط راستے پر قدم کو بڑھائی تھی۔ تو ان کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں، ڈاکٹر سے بھی آپ جا کے صلاح لے سکتے ہیں کہ وہ جھلی جو ہے زیادہ وزنی چیز اٹھانے سے بھی زائل ہو جاتی ہے، کودنے سے بھی، زیادہ اچھل کود کرنے سے بھی وہ جھلی زائل ہو جاتی ہے۔ اور پہلے کے عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ کھجور اور ایسے طاقتور غذائیں کھایا کرتی تھی جس سے وہ بہت مضبوط رہتی تھی، تو اس وجہ سے وہ محفوظ رہا کرتی تھی۔ آج کل جو بازار میں کھانے پینے کی چیزیں جو دستیاب ہے اس میں زیادہ دم نہیں ہے، لہٰذا اگر شادی کی پہلی رات میں وہ جھلی زائل نہ ہو تو اس چیز کا قطعی آپ شکار نہ بنیں کہ آپ کی بیوی پاک دامن نہیں ہے، وہ اچھل کود کرنے سے، وزنی سامان اٹھانے سے بھی زائل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز سے بالکل فری ہو جائیں اور اپنی بیوی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں۔